نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق الله العظيم۔ 17 رمضان المبارک صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء کو بنایا ہے، جتنے بھی چیزیں بنائی ہیں، اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے مرتبوں کو، درجوں کو یکساں نہیں رکھا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تمام انبیاء کا مرتبہ اللہ نے یکساں نہیں رکھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مہینے بنائے تو اللہ نے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے دن بنائے تو اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو سید الایام بنایا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی اللہ رب العزت نے درجے اور مرتبے رکھے۔ سیدنا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جتنی بھی سہیلیاں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کنیت، کوئی نہ کوئی لقب ہے، میرا کوئی کنیت یا کوئی لقب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی ام عبداللہ، ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ بعض القبات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کے بیان فرمائے جو تمام امہات کے لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں یہ تمام لوگوں کی، تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ امہات المؤمنین کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح طیبہ کا لقب عطا فرمایا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت عام ہے لیکن اس کا سب سے پہلا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج ہے کہ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب صدیقہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی راوی جب کوئی حدیث نقل کرتا تو یہی فرمایا کرتے ہیں صدیقہ بنت صدیق نے فرمایا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب مبرعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کی برات کے لیے سورہ نور کی 18 آیات نازل فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جو لوگ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو سن لیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ وہ ایک پاک دامن عورت ہے اور ان کے اوپر یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے۔ ان کا یہ لقب مبرعہ ہے کہ برات کا اظہار کیا گیا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدیقہ کائنات سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدیقہ کے باپ صدیق اکبر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ گویا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت آپ صدیقہ کائنات اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر کے اوپر اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت تیمم کا حکم یہ امت کی آسانی کے لیے اتارا گیا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر پر تھی کہ وہاں پر آپ کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیتے ہیں اور وہاں پر اس جگہ پر پانی موجود نہیں تھا اور نماز کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ صحابہ اکرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے اب ہمارے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی تنگ ہو رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، حالت یہ تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ان کے زانوں میں رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند کر رہے تھے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا، حتیٰ کہ ان کے پہلو پر ضربے لگے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اگر کوئی تم میں سے پانی نہ پائے، پانی اس کے بعد موجود نہ ہو، تو وہ پاک مٹی کا ارادہ کر لے اور تیمم کر لے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آسانی کے بارے میں سنا تو فوراً خوش ہوئے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، کہ آل ابو بکر یہ کوئی پہلی نعمت نہیں، پہلا احسان نہیں جو آل ابو بکر کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، بلکہ اس سے پہلے اور بھی کئی ساری نعمتیں آپ کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں، بہت ساری آسانیاں ہمیں آپ کے خاندان کی بدولت ملی ہیں۔ جب وہ سواری حجرہ جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیام پذیر تھی، جب وہ سواری اٹھائی گئی تو ہار اس کے نیچے سے ہی مل گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا دن ہوا کرتا تھا تو صدیق کائنات فرماتی ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میرے لیے ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میری محبت کا اس حد تک خیال کیا کرتے تھے کہ میری باری کے دن آپ کے ہاتھ ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے فرمایا کہ اے میری بہن عائشہ سے ریس نہ رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے خواب میں ہی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا چہرہ دکھا دیا تھا کہ یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے رب کی منشا ہے وہی میری منشا ہے۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا، احادیث کا علم عطا فرمایا، اتنا علم ان کے پاس تھا کہ جیت صحابہ اکرام اپنے مسائل کے حل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحابیہ بھی ہیں، اس لیے صحابہ اکرام کا بے انتہا مقام ہے اور آپ ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری میں اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو جاتی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔